بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت دعائے عافیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے لیکن عافیت کی نعمت سے اگر آپ محروم ہیں تو وہ تمام کی تمام نعمتیں بوجھ بن سکتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کے پاس مال موجود ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ بیماری بھی ہو، اولاد ہو لیکن نافرمان ہو، گھر ہو لیکن سکون نہ ہو، شہرت ہو لیکن دل میں بے چینی ہو، تو معلوم ہوا انسان کی ضرورت صرف نعمتیں نہیں بلکہ عافیت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعا مانگا کرتے تھے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور اپنے دین، اپنے اہل و عیال اور مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت عافیت ہے، کیونکہ جب عافیت چلی جائے تو انسان کو اپنی باقی تمام نعمتیں بھول جاتی ہیں، وہ نعمتیں یاد تک نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو، کیونکہ یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ عافیت اتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت ہے کیا؟ عافیت صرف بیماری سے بچنے کا نام نہیں، عافیت یہ ہے کہ آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کے ایمان پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ گناہوں سے محفوظ رہیں، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کے پاس رزق حلال ہو، آپ کی عزت محفوظ رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات مل جائے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ یہ دعا کتنی جامع ہے کہ انسان اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے حفاظت مانگ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم میں سے اکثر لوگ صرف مال مانگتے ہیں، ترقی مانگتے ہیں، کاروبار کی وسعت مانگتے ہیں، لیکن عافیت مانگنا بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو عافیت کو جانتے ہی نہیں کہ عافیت ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ اگر مال کے ساتھ عافیت نہ ہو تو مال مصیبت بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں لیکن نیند کی ایک رات ان کو میسر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لیکن دل میں سکون نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس شہرت ہے لیکن گھروں میں بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عافیت سے خالی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ پہلے عافیت مانگو، کیونکہ عافیت مل جائے تو نعمتوں کا لطف بھی مل جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جو میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ چند دن بعد پھر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے عباس دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت سب سے بڑی نعمت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ہر وقت اس دعا کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد صبح و شام گھر سے نکلتے وقت، سفر میں، بیماری میں، صحت میں، خوشی میں اور غم میں اس دعا کو اپنی معمولات زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا ضرور شامل ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آنے والا ہے، اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج صحت ہے، کل بیماری ہو سکتی ہے، آج سکون ہے، کل آزمائش آ سکتی ہے، آج خوشحالی ہے، کل تنگی آ سکتی ہے، آج اگر ہم خوش ہیں تو کل پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کی عافیت کا سایہ ہو وہ ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ لہذا آئیے آج عہد کریں کہ ہم اس عظیم نبوی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو شامل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں گے، اپنے گھر والوں کو یہ دعا سکھائیں گے۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگ لیجئے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی مکمل عافیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔